بسم الله الرحمن الرحيم ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين وغيره قد يتحقق بمطالعة الكتب والتأمل ولأنه أكثر العلوم نزاعا وخلافا فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية كان أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه فسمي بالكلام المشتق من القلم وهو الجرح وهذا هو الكلام القدماء وهذا هو کلام القدماء وهذا هو كلام القدماء. چلیں آگے بات پڑھتے ہیں بعد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا پانچویں وجہ تسمیہ علم کلام کو کلام کہنے کی بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ انما یتحقق بالمباحثۃ و ادارۃ الکلام من الجانبین وغیرہ قد یتحقق بمطالعۃ الکتب والتأمل. علم کلام جو ہے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بکثرت اس کا تکرار کلام کے ذریعے کرنا لازم آتا ہے اور یہ پھر حاصل ہوتا ہے، اور دیگر علوم جو ہیں وہ فقط مطالعہ کتب سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، یعنی غور و فکر کرنا خود اور مطالعہ کتب کرنا، تأمل کرنا، ٹھیک ہے، اس سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. اچھا، اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ اس میں بکثرت نزاع اور خلاف واقع ہوتا ہے، پس حاجت شدیدہ ٹھہری افتقار الی الکلام کی مخالفین کے ساتھ اور ان پر رد کرنے کی. سمجھ آ گئی؟ ساتویں وجہ یہ ہے کہ قوت ادلہ کی وجہ سے گویا کہ یہ اصل کلام ہے، گویا کہ یہی کلام ہے. جیسے کہا جاتا نا اے گل کیتی ہو نا، گلاں تو پہلے بھی ہو رہی ہے، اے گل جڑی ہے نا اصل گل ہے ہی، تو گویا کہ اصل الکلام یہی ہے. جیسا کہ دو کلاموں میں سے جو سب سے قوی ہوتا ہے کلام اس کو کہا جاتا ہے ھذا ھو الکلام، اے گل جڑی ادوں ہوئی سی. اچھا، آٹھویں وجہ یہ بیان کرتے ہیں وَلِأَنَّهُ لِابْتِنَائِهِ عَلَى الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ، اس لیے کہ اس کی بنا ہے ادلہ قطعیہ پر جو معید ہیں ادلہ سمعیہ سے، تو یہ زیادہ شدید ہے علوم میں تاثیر کے اعتبار سے، یعنی زیادہ شدت سے تاثیر کرتا ہے، وَتَغَلْغُلًا فِيهِ، اور دلوں میں راہ پاتا ہے، دلوں میں جگہ بناتا ہے. اس لیے اس کو کلام کہا گیا جو مشتق ہے کلمن سے، کلمن زخم، ٹھیک ہے، اور وہ جرح ہے. یہ تھا قدماء کا کلام، یعنی یہاں تک جو بات گزری وہ قدماء کا علم کلام تھا. آگے وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کیوں کہا کہ یہ قدماء کا کلام، ٹھیک ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ پرہاروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کہا نا کہ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمُبَاحَثَةِ اصل البحث حفر الارض. بحث کی اصل کیا ہے، اس کا اصلی معنی کیا ہے؟ زمین کو کھودنا. اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے بھیجا کوے کو کہ وہ کھودتا تھا زمین میں. اچھا، ادارت الکلام، ادارہ گردانیدن، گردش کرنا، پھرنا، گھومنا، جانبین سے یعنی معلم اور متعلم سے، کہ بکثرت ضرورت پڑتی ہے معلم اور متعلم کو اس میں کلام کی اور سائل اور مجیب. اچھا، اور دیگر علم حاصل ہوتے ہیں تأمل کے ساتھ اور مطالعہ کتب کے ساتھ. اب بعض محققین نے یہاں پر یہ بات کی ہے کہ یہ دونوں مقدمے ممنوع ہیں. پہلا مقدمہ کیا تھا؟ یتحقق بالمباحثۃ و ادارۃ الکلام من الجانبین، اور دوسرا مقدمہ کیا تھا کہ دیگر جو علوم ہے وہ مطالعہ کتب اور تأمل سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ دونوں مقدمے ممنوع ہیں. دیکھیں کہ علم منطق بھی تو مطالعہ کتب اور تأمل سے آ جاتا ہے، اسی طرح دیگر جو ہیں وہ علوم ایسے ہیں کہ اس میں بھی استاد شاگرد کو بار بار گفتگو کی ضرورت پڑتی ہے، سائل مجیب کو بار بار سوال جواب کے ذریعے کلام کی ضرورت پڑتی ہے. تو کہا کہ یہ دونوں مقدمے ممنوع ہیں. اس کا جواب
علامہ پرہاروی رحمہ اللہ جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَيُجَاب، اور جواب دیا گیا، کہا کہ بھئی اتنی غہری منطقی نظروں میں نہ پڑو، یہ مقام مدح ہے، اور مقام مدح میں ایسے دعوے جائز ہوتے ہیں، مقام مدح میں ایسے دعوے جائز ہوتے ہیں کہ غیر سے اس کو خاص کر لیا جاتا ہے، پھر غیر کا لحاظ نہیں ہوتا، تو اپنے ممدوح کا اعتبار کرتے ہوئے ایسے دعوے جائز ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اگلی وجہ پہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ علوم میں اکثر ہے خلاف اور نزاع کے اعتبار سے۔ اچھا، وجہ کیا بنی؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے اس کی کہ اس میں اختلاف اور نزاع زیادہ واقع اس لیے ہوا کہ اس میں مخالفین جو ہیں وہ زیادہ ہیں، مثلا اہل قبلہ میں سے 72 فرقے اہل سنت کے مقابل تھے، اور اسی طرح کافروں میں سے تو اس سے بھی زیادہ تھے، سمجھ آ گئی؟ تو کہا کہ اس لیے اس میں نزاع بکثرت واقع ہوا، اور اسی طرح اختلاف اصول دین کا یہ زیادہ شدید ہوتا ہے دیگر علوم و فنون میں اختلاف سے، ٹھیک ہے، دیگر معاملات کے اختلاف سے اصول دین کا اختلاف زیادہ شدید ہوتا ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کے عقیدے، لوگوں کی توجہات، لوگوں کی دلچسپی، لوگوں کے جذبات متعلق ہوتے ہیں۔ پس حاجت شدیدہ ٹھہری، اہل علم کو حاجت ٹھہری کہ وہ مخالفین کے ساتھ کلام کرتے اور ان کا رد کرتے۔ اچھا، اب یہاں پہ عبارت کا ایک حل ہے، اور بعض علماء نے جو اس عبارت کا حل نکالا اس پر اعتراض ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ وَالرَّدِّ عَلَيْهِمْ، اس کا عطف کس پر ہے؟ مخالفین پر ہے یا کلام پر ہے؟ مخالفین پر ہے یا کلام پر ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا عطف جو ہے کلام پر ہے، مخالفین پر درست نہیں۔ اچھا، اب کلام پر اس کا عطف کریں تو کہتے ہیں حاجت شدیدہ ٹھہری کلام کی طرف مخالفین کے ساتھ، یعنی کلام کس کے ساتھ کرنا ہے؟ مخالفین کے ساتھ، اور رد کے ساتھ ان پر حاجت شدیدہ ٹھہری، یہ اس کا معنی۔ اب دونوں معنوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ اس کا عطف کرتے ہیں نا کلام پر، تو معنی ہوتا ہے کہ حاجت شدیدہ ٹھہری کلام کی طرف مخالفین کے مقابل، اس وقت ما جو ہے نا یہ مقابلے کا معنی دے گا، ٹھیک ہے، مخالفین یعنی آپ کا کلام مخالفین کے ساتھ ہے، لیکن آگے جو ہے الی الرد علیہم یہ کلام پر معطوف ہے، تو اب معنی یہ ہے کہ فیشتد افتقارہ الی الرد علیہم، اور اسی طرح حاجت شدیدہ ٹھہری ان پر رد کرنے کی، یعنی حاجت کے دو اسباب ہو گئے، ایک ہو گیا کلام مال مخالفین اور ایک ان کا رد کرنا۔ اچھا، اب جنہوں نے کہا نا کہ رد کا عطف ہے مخالفین پر، ان پر یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ فیشتد افتقار الکلام مال مخالفین میں ما جو ہے مال مخالفین میں، یہ تو ان کے ساتھ مقابلے کے معنی میں، باہم مقابلے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس کو عطف کر دیں رد کو مخالفین پر تو الکلام مع الرد علیہم آ جائے گا۔ اب یہاں پر ما کا وہ معنی جو مخالفین کے ساتھ معتبر تھا، یعنی مخالفین سے کلام کی ضرورت پیش آئی، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رد سے کلام کی ضرورت پیش آئی، تو آپ کو ما کا معنی بدلنا پڑے گا، اور آپ کو مصاحبت کا یا ملابست کا معنی یہاں پر مراد لینا پڑے گا۔ ایک ہی وقت میں ایک لفظ سے دو معنی مراد ہو جائیں گے، یعنی جب آپ نے مال مخالفین کے ساتھ اس کا تعلق کیا تو آپ نے باہم متقابل معنی مراد لیا کہ ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے اور آپ ان سے کلام کر رہے ہیں، اور جب آپ نے رد کے ساتھ اس کا تعلق کیا تو مصاحبت اور التباس کا معنی آپ نے اس میں شامل کر لیا، تو تلبس کا یا مصاحبت کا جو معنی شامل کیا تو ایک لفظ سے ایک وقت میں دو معنی جو ہیں وہ آپ نے مراد لیے، جو کہ جائز نہیں۔ تو اس خرابی کی وجہ سے علامہ کہتے ہیں کہ رد کا جو عطف ہے وہ مخالفین پہ نہیں ہے، وہ کس پہ ہے؟ کلام پہ ہے۔ علامہ پرہاروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا عطف ہے کلام پر، عطف تفسیری کی طور پر، ٹھیک ہے جی، اور جس نے یہ گمان کیا کہ عطف مخالفین پر ہے اس کو اسالیب کلام کی معرفت سے کوئی حصہ نہ ملا، یعنی وہ کلاموں کے اسلوب کی معرفت نہیں رکھتا، اس لیے اس نے ایسی بات کی۔ اچھا، اور اس سے کیا لازم آتا ہے؟ کلمہ ما کا دو معنی میں استعمال ہونا لازم آتا ہے، وَذَا بَاطِلٌ فَافْهَمْ، یہ باطل ہے، اس کو خوب سمجھ لو۔ آگے فرماتے ہیں اگلی وجہ پہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ سَارَ كَأَنَّهُ هُوَ الْكَلَامُ، یہ حصر علی المبالغہ کے طرز پر ہے، یعنی یہ گل ہے جڑی اصل گل ہے، جیسے ہم نارملی کہتے ہیں دون ما عداہ ما سواہ من العلوم کما یقال للأقوى من الکلامین۔ اب یہاں پہ من بیانیہ ہے، اب یہاں پہ ایک اور اعتراض لازم آتا ہے کہ آپ نے ہدایت النحو سے پڑھنا شروع ہوئے ہیں، اور جامی کے بعد اللہ عبد الغفور، شرح ابن عقیل، آپ نے تمام کتابوں میں پڑھا،
کہ اس میں تفضیل کا استعمال جو ہے وہ 3 طرز پہ ہوتا ہے. کس طرح؟ من کے ساتھ، اضافت کے ساتھ اور الف لام کے ساتھ. جب الف لام کے ساتھ آ جائے تو اس وقت جو ہے یہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. اب اس مقام پہ الاقوا بھی بولا للاقوا میں، ٹھیک ہے، الاقوا بھی بولا اور آگے من بھی لے آئے، تو اعتراض لازم آ گیا کہ دونوں والے جمع ہو گئے، تفضیل کے دونوں والے جمع ہو گئے. تو کہا کہ یہاں پر من جو ہے وہ بیانیہ ہے، یہ وہ من نہیں ہے جو اس میں تفضیل کے لیے آتے ہیں. ہاں یہ کب آتا ہے؟ جب اس میں تفضیل معرف باللام نہ ہو. افضل من بکرین، تو اگر زید الافضل کہہ دیا تو اب من بکرین نہیں کہیں گے. جب الف لام آ جاتا ہے تو یہ مطلقاً ہر شے سے تفضیل کے معنی میں چلے جاتے ہیں، یعنی اپنے ہم جنس دیگر چیزوں سے تفضیل کے معنی میں چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں من بیانیہ ہے، یہ صلہ نہیں ہے افل تفضیل کا، اس میں تفصیل کا. اچھا، یہاں تک 7 وجوہات مکمل ہوئی. اب 8ویں وجہ جو ہے وہ شروع کرتا ہے. کہتے ہیں لِإِبْتِنَائِهِ عَلَى الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ عَجِلْ عَقْلِيَّةِ، کیونکہ یہ مبنی ہے ادلہ قطعیہ عقلیہ پر، ادلہ قطعیہ عقلیہ پر، اور جو مؤید ہے اس کا اکثر حصہ ادلہ سمعیہ سے. ٹھیک ہے، تو کہا کہ اعتراض ہے اس بات جوہر فرد جس کا اس بات فلسفی کرتے ہیں، جس کا اس بات فلسفی اللہ اور صورت میں آپ نے پہلے پڑھا ہوا. اچھا، کہا کہ ادلہ سمعیہ کے ساتھ، اور وہ کیا ہیں؟ قرآن، حدیث، اجماع. اور ان کو ادلہ سمعیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شارع سے مسموع ہیں، یہ شارع سے مسموع ہیں. اور اس مقام پر ایک اعتراض جو ہے وہ بھی ہوتا ہے. اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس علم کا مبنی ادلہ قطعیہ ہے. اس علم کا مبنی کیا ہے؟ ادلہ قطعیہ ہے. اور ادلہ قطعیہ مفید یقین ہوتی ہیں، ادلہ قطعیہ مفید یقین ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب ادلہ قطعیہ ہیں تو پھر ان کی تائید جو ہے وہ ادلہ سمعیہ سے کیوں ضروری ہے؟ ادلہ قطعیہ کی تائید ادلہ سمعیہ سے کیوں ضروری ٹھہری؟ اسی اعتراض کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہا گیا کہ ادلہ قطعیہ تو تائید کی حاجت مند نہیں ہوتی. اگر تائید کی ان کو ضرورت ہے، تائید کی ضرورت ہے تو پھر وہ قطعی نہیں ہوں گے، تو پھر ان میں قطعیت کیسی؟ جواب یہ ہے کہ عقل اگرچہ کافی ہے ادلہ قطعیہ سے افادہ یقین میں، لیکن محققین تب تک اس پر اعتماد نہیں کرتے جب تک شریعت سے گواہی نہ دیں. سمجھ آ گئی؟ اس لیے ادلہ قطعیہ کے ساتھ ادلہ سمعیہ کا ملانا ضروری ٹھہرا. اچھا، فرماتے ہیں کہ نہیں اعتماد کرتے اعتقادیات میں مگر یہ کہ جب اس کو قوت مل جائے دلیل سمعی کے ساتھ. اور بعد میں جواب یہ دیا ہے کہ کثرت ادلہ واجب قرار دیتی ہیں قوت یقین کو، یعنی وہ مزید بڑھاتی ہیں قوت یقین کو. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یقین حسی یہ کبھی ہوتا ہے یقین استدلالی سے. ایک بات کا آپ کو یقین دلیل سے یا سن کر حاصل ہوا ہے، اور ایک بات کا یقین آپ کو دیکھ کر یا مشاہدے سے حاصل ہوا، تو دونوں میں فرق تو ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب بیان فرماتے ہیں کانا اشد العلوم تاثیرا فی القلب وتغلغلا فی. اچھا، تغلغلا ای دخولا فی، دلوں میں اپنے راہ بنانے کا، دلوں میں جانے کا. فسمی بالکلام، تو اس کا نام کلام رکھ دیا جو کہ مشتق ہے کلم سے. دلوں میں ایک اس نے جو ہے وہ ہلچل مچائی تو اس کو کہا کہ یہ کلم سے مشتق ہے، کہ جس طرح قلب کسی کو زخم لگ جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا بلکہ طبیعت میں ایک تغلغل کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ کلام بھی اسی طرز پہ ہے. وَهُوَ الْجَرْحُ، اور وہ جرح ہے. ہاذا، آگے ہاذا کا مشار لے کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں. ما یفید معرفت العقائد الدینیہ بادلتها العقلیہ والسمعیہ، جو عقائد دینیہ ادلہ عقلیہ سمعیہ سے حاصل ہوئے تھے بغیر اس میں کوئی فلسفہ یا منطق اور حکمت کے خلط ملط کے. یہ کن کا کلام تھا؟ ھذا ہوا کلام القدماء، یہ قدماء کا کلام، یعنی قدماء اسلامیہ کا جو فلسفہ تھا وہ منطق اور فلسفے سے پاک تھا. یہ تو بعد میں جب فلسفیوں نے علوم اسلامیہ میں شک اور تشکیک ظاہر کی اور اپنے فلسفی باطل نظریات کے ذریعے عقائد اسلامیہ پر انہوں نے ہاتھ ڈالا، اس وقت ضرورت ٹھہری کہ ان کے علم کو سمجھ کر ان کے اس باطل علم کا رد کیا جائے، تو پھر علم کلام میں اس کو شامل کیا گیا. چلیں آگے بات کریں. وَمُعْظَمُ خلافیات،
خلافياته مع الفرق الإسلامية خصوصا المعتزلة لأنهم أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه جماعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في باب العقائد. آگے پڑھ مکمل کا. وذلك لأن رئيسهم واصل بن عطاء واعتزل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى ويقرر أن من ارتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزلة بين المنزلتين. فقال الحسن رحمه الله تعالى قد اعتزل عنا فسموا المعتزلة وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي على الله تعالى ونفي الصفات القديمة عنه. اچھا اب بیان کرتے ہیں کہ چونکہ قدماء کا جو علم کلام تھا یہ فلسفہ اور حکمت سے خالی تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے زیادہ تر جو اختلافات ہیں یہ ہوتے تھے فرق اسلامیہ سے, ٹھیک ہے جی, اور خصوصاً معتزلہ سے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اور ان کو اسلامی فرقوں میں شمار کرنا یہ کیوں فرمایا, اس کی وجہ بھی علامہ پرہاروی بیان کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ٹھہری کہ یہ وہ پہلا فرقہ ہے, اول فرقۃ اسسوا قواعد الخلاف, یہ وہ پہلا فرقہ ہے جنہوں نے اختلافات کے قواعد کی بنیاد رکھی. کس کے ساتھ؟ لما ورد بہ ظاہر السنہ, ظاہر سنت کے مقابلے میں ظاہر باتوں کے خلاف اپنی عقلی بے بنیادی پہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. اچھا, وجرا علیہ جماعت الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, اور جس پر قائم تھی صحابہ کرام کی جماعت فی باب العقائد, عقائد کے باب. آگے فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کا رئیس واصل بن عطا اعتزل عن الحسن البصری, جناب سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جدا ہو گیا, اور اس بات کو وہ ثابت کرتا تھا کیا کہ جس نے کبیرہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے, اور وہ ثابت کرتا تھا دو منزلوں کے درمیان ایک اور منزل. کون سی دو منزلیں؟ کفر اور ایمان. ٹھیک ہے جی. جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قد اعتزل عنا, وہ ہم سے جدا ہو گیا. اعتزال کا مطلب جدا ہونا, اس لیے ان کا نام معتزلہ پڑ گیا. اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ اصحاب عدل و توحید. آج کل اصحاب توحید کون ہے؟ اہل توحید. ہاں جی, اب آپ پڑھیں گے جب اس کو آگے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ انہی کی بگڑی ہوئی صورتیں, یعنی جو عقیدے معتزلہ کے تھے یا اس وقت بگڑی ہوئی قوموں کے تھے, وہ انہوں نے آج ذرا انہی کو ہی ذرا تیار کر کے سرخی پاؤڈر لگا کے بنا لیا. لقولہم بوجوب ثواب المطیع, ان کے اس قول کی وجہ سے کہ وہ مطیع کا ثواب واجب قرار دیتے تھے اور عاصی کا عذاب اللہ پر واجب قرار دیتے تھے. تو کہا کہ ہم نے مطیع کا ثواب واجب کیا, عاصی کا عذاب واجب کیا, تو ہم اصحاب عدل ہیں. اور اصحاب توحید کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی صفات قدیمہ کی نفی کرتے ہیں. چل ذرا علامہ پرہاروی رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ان کے بڑے اختلافات, معظم الشیء یہ ضمہ اور تشدید کے ساتھ ہے, معظم الشیء یعنی معظم اختلافات ہی. اچھا, اکثر حصہ, شیء کا اکثر حصہ, یعنی اکثر اختلافات قدماء کے کلام کے. اچھا, اب معظم خلافیاتی ہی ہاں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو علامہ فرماتے ہیں اس کا مرجع وہ کلام ہے, ہوا کلام القدماء. اور بعض نے کہا کہ اس کا مرجع القدماء ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ان پر اعتراض لازم آیا کہ ضمیر اور مرجع کے درمیان مطابقت نہیں, ضمیر مفرد ہے اور مرجع جمع ہے, تو ان میں جو ہے منافقت نہیں. ان کو تکلف میں پڑھنے کی ضرورت پیش آئی, انہوں نے جواب کا تکلف اٹھایا اور جواب دیا کہ یہاں پر جماعت من حیث الجماعت مراد, جماعت من حیث الجماعت مراد ہے, اس لیے جو ہے ان پر مفرد کا اطلاق کیا گیا, ان پر مفرد کا اطلاق کیا گیا. تو یہاں اس کلام میں حذف ہے بعد القدماء,
ٹھیک ہے جی، تو بعض کی طرف نسبت کرتے ہوئے ضمیر لائے. تو علامہ فرماتے ہیں اس تکلف کو برداشت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب مرجع موجود تو ہے تصحیح عبارت کے لیے. تو اس لیے فرمایا یہ جو کہا گیا ہے کہ ضمیر قدما کے لیے ہے طویل کے ساتھ ہوا تکلف، یہ تکلف ہے. مال فرق الاسلامیہ جیسے روافض، خوارج اور معتزلہ، یہ 72 فرقے ہیں، رافضی، خارجی اور معتزلہ. اب کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ میری امت بٹ جائے گی 73 فرقوں میں، سارے دوزخی ہوں گے سوائے ایک کے. عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ الجوم و اصحابی، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، آج جس عقیدے پر، جس دین پر، جس ملت پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر قائم دائم ہے وہ جنتی ہے، باقی دوزخی ہیں. اس کو امام حاکم نے روایت کیا. اس حدیث کے لیے بکثرت اسناد ہیں اور ان میں اس روایت کے قریب الفاظ مروی ہوئے. اچھا، اب شارح فرماتے ہیں ان کو فرقہ اسلامیہ کیوں کہا گیا؟ علامہ پرہاروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا نام رکھنا اسلامیہ کے ساتھ اس شخص کے قول پر تو ظاہر ہے جو ان کی تکفیر نہیں کرتا، جنہوں نے ان کی تکفیر نہیں کی. بہرحال جنہوں نے ان کی تکفیر کی ان کے قول پر، چونکہ یہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس لیے ان کو فرقہ اسلامیہ کہا. ٹھیک ہے. اچھا، یا اس لیے کہ ان میں سے بکثرت فرقوں کی تکفیر نہیں کی گئی. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو گئے 72 فرقے جو اسلام میں پیدا ہوئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یا کیا یہ آپس میں ہی بحث سے رہے ہیں یا کافروں سے بھی ان کی کوئی بات چیت ہوئی؟ تو کافروں سے بھی اسلام کے لیے انہوں نے مقابلہ کیا، تو کہا کافروں سے بھی کیا ہے. ہاں، یہاں پہ ان کو اس لیے نہیں شمار کیا گیا کہ یہاں پہ شمار موقع محال نہیں ان کو شمار کرنے کا، یہاں پہ موقع محال نہیں ان کو شمار کرنے کا. اور اس لیے بھی کہ وہ شدت جہالت کی وجہ سے اس لائق نہیں تھے کہ اس وقت ان سے مقابلہ جات کیے جاتے، مباحثے کیے جاتے اور ان کو کتابوں میں لکھا جاتا. ٹھیک ہے، شدت جہالت کی وجہ سے. خصوصاً یہ مفعول مطلق ہے، معتزلہ مفعول بھی ہے، خص المعتزلہ تھا خصوصاً، یعنی ان کے ساتھ اختلاف بکثرت واقع ہوا، اس لیے کہ وہ پہلا فرقہ ہے جنہوں نے قواعد اختلاف کی بنیاد رکھی اور تاسیس بنیاد دیوار نہادن، دیوار کی بنیادیں رکھنا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تاسیس. اچھا، تاسیس کس کی انہوں نے اور کون سے قواعد انہوں نے وضع کیے؟ کہتے ہیں اس کے خلاف لما ورد به ظاہر سنہ، جو کہ ظاہر سنہ سے مروی تھا. جار مجرور متعلق ہے الخلاف کے، لما ورد لام تعلیلیہ ہے، ما موصولہ ما با صلہ سے مل کر یہ متعلق ہوں گے الخلاف کے. وجرا علیہ جماعت الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فی باب العقائد. اب یہ جو فی باب العقائد ہے نا، اس جار مجرور کو بھی کہتے ہیں آپ متعلق کر دیں اختلاف میں، تاکہ متعین ہو جائے کہ جو اختلاف تھا وہ باب عقائد میں تھا. سمجھ آ گئی؟ اچھا، اور یا ان کو آپ جرا یا واردہ کے ساتھ متعلق کر. ٹھیک ہے، عقائد میں جو کچھ وارد ہوا یا صحابہ کرام کی جماعت جن عقائد پر قائم دائم تھی انہوں نے اس کے خلاف عقیدے گڑھنے شروع کر دیے. اور کلام میں اشارہ ہے ہمارے مذہب کا نام اہل السنہ والجماعت رکھنے کا. وہ کیا فرماتے ہیں کہ اشارہ ہے کلام میں ہمارے مذہب کا نام رکھنے کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ سنت اور جماعت. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ ما آنا سے سنت مراد ہے اور اصحابی سے صحابہ کی جماعت اہل السنہ والجماعت ہو گیا. اگر آپ کہیں کہ ان کا اول فرقہ ہونا، قواعد کی اساس اور تاسیس کرنے میں ان کا اول فرقہ ہونا، یہ اس بات کو تو لازم نہیں آتا کہ اولیت ان سے اختلافات کی اکثریت کو مستلزم ہو، ان سے اختلافات کی اکثریت کو مستلزم ہو کیا ان کی اولیت، بلکہ اس سے تو زیادہ سے زیادہ یہ لازم آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے اختلاف کیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اکثریت تو لازم نہیں آتی. کہتے بالکل ایسی بات ہی ہے، لیکن شارع کا یہ جو کلام اول فرقتن ہے نا، یہ اللہ جل مجدہ الکریم کے اس فرمان کی طرز پر ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم نہ ہونا پہلے کفر کرنے والے. جبکہ سب سے پہلے قرآن اترا تو کفر کنہوں نے کیا؟ قریش نے. ٹھیک ہے، جو مکہ شریف میں موجود تھے. لیکن اس مقام پر جو ہے وہ خطاب یہودیوں کو ہو رہا ہے، تو یہودیوں کو کیا بولا گیا؟ تو کہا کبھی کبھی اول بمانا اشد بھی آتا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کا انکار قریش سے زیادہ سخت تھا، کیونکہ یہودی تو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم تھے، کہ وہ تو ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس کے باوجود وہ انکار کر رہے تھے اور ان سے زیادہ شدت سے کر رہے تھے. تو فرمایا کہ یہاں پر اول بمانا اشد ہے، تو جیسے اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا. اس کے باوجود اچھا کہتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، باوجود اس کے کہ سب سے پہلے جنہوں نے قرآن کا کفر کیا وہ قریش تھے. اور معنی یہ ہے کہ نہ تم ہونا اشد الناس کفرا بہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ
شدید اس کا انکار کرنے میں بعض محششین نے گمان کیا کہ یہ جو کہا ہے نا کہ اول فرقہ، یہ علت نہیں ہے ان کے ساتھ زیادہ اختلافات کی، ان کا اول فرقہ ہونا ان قواعد کی بنیاد رکھنے میں، یا یوں کہہ لیں ان کی اولیت جو ہے وہ ان سے اختلافات کی اکثریت کو مستلزم نہیں، فقط اولیت نہیں بلکہ آگے جو عبارت آئے گی وَثُمَّ إِنَّهُمْ تَوَغَّلُوا فِي علم الکلام، یہ دونوں چیزیں ملا کے اولیت اور ان کا توغل، یہ دونوں چیزیں ملا کے پھر علت بنے گی ان کے ساتھ بمعظم اختلافیات. سمجھ آ گئی؟ اچھا، تو فرمایا کہ بعض محششین نے یہ گمان کیا کہ ان کا اول فرقہ ہونا یہ علت نہیں ہے ان کے ساتھ بڑے بڑے اختلافات ہونے کی، بلکہ ساتھ ان کے قول انہم توغلوا یہ ہے وَإِنْدِي فِيهِ بَحْثٌ، اور میرے نزدیک اس میں بحث ہے، اور وہ بحث کیا ہے؟ اس لیے کہ مصنف یا شارح رحمہ اللہ تفتدانی اس مقام پر متقدمین کے علم کلام کی توضیح کر رہے ہیں، اور وہ جو توغلوا ثم انہم لما توغلوا سے بات کر رہے ہیں یہ متاخرین کے کلام کی بات کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو ان دونوں کو ملا کر علت قرار دینا یہ درست نہیں، جو پہلے بیان ہو چکی اس کی تعویل وہی درست ہے. ٹھیک ہے جی، کہ اول بمانا اشد ہے، کہ سب سے زیادہ ان سے اختلافات ہوئے. اچھا، آگے فرماتے ہیں وجہ کیا بنی، ان کی وجہ تاسیس جو انہوں نے قواعد بنائے ظاہر سنت اور صحابہ کرام سے مروی عقائد کے خلاف، ان کی وجہ کیا بنی؟ ان کی وجہ یہ بنی کہ ان رئیسہم واصل بن عطا، یہ واصل بن عطا کون تھا؟ یہ بنی ہاشم کا مولا تھا، غلام تھا، یا بنی مخزوم کا جو قریش کا ایک قبیلہ ہے، قریش کی ایک شاخ ہے. اس کو ابو ذیفہ کہا جاتا تھا، اور یہ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا. اس کو غزال کہتے تھے، غزال ان کو کہتے تھے جو سود کا کاروبار کرتے تھے، لیکن یہ سود کا کاروبار تو نہیں کرتا تھا، اس کا ایک رضائی بھائی تھا جو سود کا کاروبار کرتا تھا، اور یہ بکثرت اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا، تو سود کے بازار میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کو غزال کہتے تھے. تو فرمایا کہ لِأَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فِي الْغَزَّالِينَ عِنْدَ رَضِيٍّ لَهُم مِّنْهُمْ. اچھا، اور اس کو اس نے ابو ہاشم بن عبداللہ بن محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ سے کی صحبت اختیار کی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے ان سے علم بھی حاصل کیا. یہ 80 ہجری میں پیدا ہوا، یعنی کون؟ واصل بن عطا، اور 31 ہجری میں 131 ہجری میں یہ فوت ہوا، اور 51 سال تقریباً عمر اس نے پائی. اعتزالہ گوشہ گرفتہ، ایک کنارہ پکڑ لینا، سائیڈ ہو جانا. ٹھیک ہے. ان مجلس الحسن البصری، جی جناب سیدنا حسن بصری کی مجلس سے. اچھا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پیش کرتے ہیں. یہ ابو سعید امام جلیل التابعی، شیخ المحدثین، شیخ الفقہاء، شیخ المتوضعین، اور شیخ البکائین، اور شیخ الصوفیہ، اتنے القابات سے ذکر کرتے ہیں علامہ پرہاروی. میں انہوں نے مولا علی سے ملاقات کی اور ان سے حدیث اخذ کی، اور تصوف میں خرقہ تصوف حاصل کیا علی صحیح مذہب کی بنا. یہ اس لیے کہ بکثرت اہل علم نے اس کا انکار بھی کیا ہے. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ حضرت جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مولا علی سے لقاء اور سماع ثابت ہے کہ نہیں ہے. تو کہتے صحیح مذہب یہ ہے کہ ان کی ملاقات بھی ثابت ہے. زمانہ طالب علمی میں ایک مرتبہ ایک وہ تذکرۃ الاولیاء میں غالباً واقعہ پڑا کہ جب مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ بصرہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں کے جتنے واعظین تھے ان کے ممبر جلوا دی، اور سب کے جو ہیں وہ ممبر جلوا کے سوائے جناب سیدنا حسن بصری کے آپ نے ان کا ممبر ثابت رکھا اور ان کو واعظ و تبلیغ کی اجازت عطا فرمائی. تب میں بڑا حیران ہوا کہ ایسا کون سا امتحان تھا کہ جس میں حسن بصری پاس ہو گئے اور باقی جو ہے وہ فیل ہو گئے، وہ بھی باب مدینۃ العلم کے سامنے. کیسا عظیم بندہ ہوگا. پھر وہ کتاب پڑھی جامع بیان العلم اور دیگر کتابوں میں یہ بات پڑھی کہ حضرت سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں میری زندگی کے 40 سال ایسے گزرے ہیں کہ سوتے ہوئے میری کتاب میرے سینے پہ ہوتی تھی، اٹھتا تھا تو میرے سینے پہ ہوتی. پھر جب 40 سال زندگی کا حصہ اس طرح گزرا ہو تو پھر مولا علی المرتضیٰ کے امتحان میں تو پاس ہونا ہی تھا. ٹھیک ہے. اچھا، فرمایا ہمارے شیخ محب النبی علامہ محدث فخر الدین دہلوی، یہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے پیر و مرشد. ٹھیک ہے جی، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی جن کی وجہ سے سلسلہ چشتیہ پھیلا ہے نا برصغیر پاک و ہند میں. تو فرماتے ہیں کہ جو ہمارے شیخ المشائخ ہیں، یعنی یہ حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ، یہ بیت تھے حافظ جمال اللہ ملتانی کے، ان کے شاگرد تھے.
شاگرد تھے ان کے. اور حافظ جمال اللہ ملتانی جو تھے وہ خلیفہ تھے علامہ حضرت شیخ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے, اور وہ خلیفہ تھے فخر الدین فخر جہاں دہلی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اچھا, انہوں نے فخر الحسن فی رد المخالف نام لکھی, اس مسئلے میں کتاب لکھی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا فخر الحسن فی رد المخالف. تو یہ کتاب لکھی اور اس میں ثابت کیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو مولا علی پاک سے نکاح بھی ثابت ہے, ان سے ملاقات و سماعت بھی ثابت ہے, ٹھیک ہے. تو اور اسی طرح آپ نے صحابہ کرام کی ایک عظیم جماعت سے ملاقات کی, اور آپ ہی فرماتے ہیں کہ ہم نے خراسان میں ایک غزوہ کیا اور اس میں ہمارے ساتھ 300 صحابہ شامل تھے. آپ نے سیدنا عثمان, سیدنا طلحہ, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کی زیارت کی, اور آپ کے مناقب کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی کہا گیا ہے, ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا کلام انبیاء کے کلام کے مشابہ ہوتا تھا, اور یہ بھی کہا گیا ہے ان کے بارے میں کہ ان کی مجالس آخرت کی مجالس ہوتی تھی, کیونکہ ان میں دنیا کی بات ہی کوئی نہیں ہوتی تھی. اچھا, تو ابو بردہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیر صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو صحابہ سے حسن بصری سے بڑھ کر مشابہ ہو, یہ صحابہ سے اتنے مشابہ تھے. اچھا, یہ مدینہ میں رہے حتیٰ کہ جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, تو آپ بصرہ میں آ گئے. آپ کے والد کا نام ابو الحسن یسار تھا, جو کہ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے, ٹھیک ہے, صحابی رسول کے غلام تھے. اور آپ کی والدہ کا نام حیرہ تھا, ٹھیک ہے, جو کہ خادمہ تھی ام المومنین سیدہ ام سلمہ. تو فرماتے ہیں کہ وہیں پہ ان کی ولادت ہوئی. تو جب ان کی ولادت ہوئی بچپن میں یہ رویا کرتے تھے, تو ام المومنین سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا السلام اللہ علیہ ان کو پکڑتی اور ان کو اپنا دودھ پلاتی. اور بعد کے جمیع علماء نے فرمایا کہ کمالاتہ من ہذہ البرکہ, جتنے بھی کمالات ملے ہیں اسی دودھ کی وجہ سے ان کو ملے ہیں. آپ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری 2 سالوں میں پیدا ہوئے, اور رجب 110 میں آپ کا وصال ہوا, 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. بصری اور بصری دونوں طرح پڑھنا جائز ہے, یہ بصرہ کی طرف جو ہے وہ منسوب ہے. اب اس کو بعض لوگ بصری پڑھنے پہ زور دیتے ہیں, بعض بصری پڑھنے پہ زور دیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بصری اور بصری دونوں جائز. اچھا, آگے فرماتے ہیں واصل بن عطا نے حرکت کیا کی, یقرروا ان مرتکب الکبیرہ لیس بمؤمن ولا کافر. وہ اس بات کو ثابت کیا کرتا تھا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہ مومن ہے نہ کافر ہے. اس لیے یہ واقعہ یوں پیش آیا کہ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا اے امام الدین, اے امام دین, ہمارے زمانے میں ایک جماعت ظاہر ہوئی ہے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کی تکفیر کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایسی بھی جماعت جو کہتی ہے کہ ایمان کی موجودگی میں معصیت جو ہے وہ نقصان نہیں دیتی. آپ اس بارے میں ہمیں کیا فرماتے ہیں کہ کس کا اعتقاد رکھیں؟ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غور و فکر میں مشغول ہو گئے. تو اس غور و فکر کو دیکھ کر واصل وہاں سے اٹھا اور اس نے کہا کہ صاحب الکبیر لا مؤمن ولا کافر ثم قام الى اسوانۃ من اسوانات المسجد یکرر ذلك. بار بار یہ کہتا تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ مومن ہے نہ کافر ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کہتا تھا کہ اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائے تو دوزخ میں داخل ہوگا, لیکن اس کا عذاب کافروں کے عذاب سے کم تر ہوگا. سمجھ آ گئی؟ اچھا, اور وہ ثابت کرتا تھا منزلہ بین منزلتین, یعنی ایمان اور کفر کے درمیان, نہ کہ جنت اور دوزخ کے درمیان. اس لیے کہ صاحب کبیرہ مخلد فی النار ہے ان کے گمان کے اعتبار سے, اور اگر وہ تائب کر دے تو وہ مخلد فی الجنہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو عذاب نہیں آئے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قد اعتزل عنا, اس نے ہم سے جدائی اختیار کی, ہم سے جدا ہو گیا. اب اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جناب سیدنا حسن بصری سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کافر منافق ہے, جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ منافق ہے. جب وہ منافق ہے, مومن نہیں ہے, کافر بھی نہیں ہے, لا مؤمن ولا کافر, فرمایا کہ فلا اعتزال عن مذہبہ. تو اگر اس نے یہ بات کر دی کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے, تو پھر اعتزال تو لازم نہ آیا, بلکہ یہ تو وہی بات ہوئی جو حضرت حسن بصری فرمایا کرتا ہے. فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ منافق جو ہے وہ کافر ایک خفی ہوتا ہے, یعنی کافی ایسا کافر ہے جس کا کفر جو ہے وہ مخفی ہے. تو بس یہ ان کے نزدیک ایمان اور کفر کے درمیان منزل ثابت نہیں ہوگی. اور انہوں نے فرمایا لا کافر ولا مومن, اس لیے کہ کافر جب مطلقاً بولا جاتا ہے تو اس وقت مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کا کفر ظاہر ہو,
بعد نے کہا کہ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، اپنے اس مذہب سے رجوع کر لیا تھا مذہب اہل سنت کی طرف، لیکن علامہ پرہاری رحمہ اللہ اس قول کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں رجوع نہیں کیا تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں وَلَنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ بَاسٌ، ہمارے لیے اس مقام میں باس ہے، وہ یہ ہے کہ جناب سیدنا حسن بصری اماثل اہل سنت میں سے، تو اماثل اہل سنت اکابرین اہل سنت میں سے، ٹھیک ہے. تو آپ اس سے محفوظ ہیں کہ آپ موافقت کرتے خوارج کی آسی کی تکفیر میں، آپ خوارج کی موافقت کرنے سے محفوظ ہیں، اور حکم لگائیں اس پر نفاق کا جو کہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے. بلکہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد نفی کمال ایمان ہے، ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد نفی کمال ایمان ہے. الذی لا یستحق صاحبہ العذاب، جس کا صاحب مستحق کے عذاب نہیں ہوتا. فرمایا اور نفاق جو ہے، نفاق کا ایک مرتبہ جو انہوں نے کہا کہ لا مومن ولا کافر، بلکہ وہ کیا ہے؟ منافق ہے. فرمایا نفاق کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ اطاعت کو ان کا حق ادا نہ کرنا، اطاعت کو ان کا حق ادا نہ کرنا. تو ان کا مذہب جو ہے تحقیق کے مطابق وہی مذہب اشاعرہ ہے، بلا تفریق، بغیر کسی فرق. سمجھ آگے؟ آگے فرماتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت حسن بصری نے استدلال کیا تھا وہ یہ کہ جو شخص اس بات کو جانتا ہو، یقین رکھتا ہو کہ اس سوراخ میں سانپ ہے، پھر بھی اس میں وہ اپنی انگلی نہیں کرتا، لیکن اگر وہ کر دے اپنی انگلی اس سوراخ میں رکھ دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر یقین نہیں رکھتا تھا. تو گناہ کرنے والا گویا کہ وعید کی آیات پر اور وعید کی حدیث پر یقین نہیں رکھتا، یہ اس کے نفاق کی علامت. تو کہا ان کا یہ استدلال جو ہے آپ کس بات کا انکار کرتا. تو فرمایا کل تو میں کہوں گا اگر یہ روایت صحیح ثابت بھی ہو جائے تو معنی یہ ہے کہ اس کا یہ فعل تصدیق کے ملائم، اس کے مناسب نہیں، تصدیق کے لائق نہیں تھا اس کا یہ فعل. تو فرمایا اگر پھر تم یہ بات کہو کہ یہ جو مروی ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، تو اگر مذہب جو ہے وہ دونوں ایک ہی تھے تو رجوع کس بات کا ہوا؟ فرمایا رجوع اس کو منافق کہنے سے ہوا تھا، مذہب سے نہیں ہوا تھا. آپ نے اس پر نفاق کا جو اطلاق کیا نا، اور وہ بھی اس معنی میں کہ طاعت کو اس کا کامل حق ادا نہیں کیا گیا، تو فرمایا کہ اس پر نفاق کا اطلاق کرنے سے رجوع کیا. اچھا، تحرزاً عن سباب المسلمین، مسلمانوں پر جو ہے وہ سب و شتم یا ایسا بازار کا ایک راہ نکالنے سے. ھذا مقتضاہ حسن ظننا بالحسن، یہ وہی ہے جس کا تقاضا کیا ہمارے حسن ظن نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، لإحاطتہ بقواعد الشرع اولا وآخرا واللہ سبحانہ عالم. فرماتے ہیں وسموا بالمعتزلہ، وسموا المعتزلہ، اور ان کا نام رکھا گیا معتزلہ، اور کہا گیا ہے کہ واصل کی اتباع کی عمر بن عبید نے، اور کہا القول قولک، اور وانی اعتزلت مذہب الحسن، اس وجہ سے ان کو معتزلہ کہا ہے، یہ دوسری وجہ. تو فرمایا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قتادہ ابن دعامہ مفسر تابعی جناب حسن بصری کی مجلس میں تشریف لایا کرتے تھے. عمر بن عبید وہاں پہ موجود ہوتا تھا. عمر بن عبید کے ساتھ ان کی کچھ منافرت ہوگی، کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو یہ اس مجلس کو چھوڑ کر اس مجلس میں جانے لگ گیا. اب جب اس مجلس کو چھوڑ کر اس مجلس میں جانے لگ گیا، تو جب قتادہ بن دعامہ جب بھی تشریف لایا کرتے تھے تو وہ پوچھا کرتے تھے ما فعلت المعتزلہ، معتزلہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان کا نام معتزلہ ہو. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا نام معتزلہ پڑا اعتزال عن الحق کی وجہ سے، یعنی حق سے جدا ہونے کی وجہ سے. اور کہتے ہیں عجب ترین بات یہ ہے کہ وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں اور خود کو معتزلہ کہتے ہوئے گمان کرتے ہیں کہ ہم معتزلین عن الباطل ہیں، ہم باطل سے جدا ہونے والے ہیں. اسی لیے صاحب کشاف نے اپنی کنیت رکھی ابو المعتزلہ، ٹھیک ہے جی، معتزلہ کا سردار. اچھا، وہم سموا انفسہم اصحاب العدل والتوحید، اور وہ اپنا نام کیا رکھتے ہیں؟ اصحاب عدل اور توحید، کیونکہ لقولہم بوجوب ثواب المطیع وعقاب العاصی علی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں یہ وجہ ہے ان کے خود کو اصحاب عدل کہنے کی. بہرحال اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں، ثواب اس کا فضل ہے اور عذاب اس کا عدل ہے. اگر وہ مطیع کو عذاب دے دے اور عاصی کو ثواب دے دے تو اس کے حق میں کچھ بھی قباحت نہیں، لیکن اس کی عادت مقدسہ اس کے خلاف جاری ہے کہ مطیع کو ثواب دے گا اور عاصی کو عذاب دے گا. اور نفی صفات قدیمہ انہوں نے جو کی، انہوں نے کہا کہ اس کی صفات جو ہیں وہ اس کی ذات کا عین ہے. اگر اس کی ذات سے صفات ہوں زائدہ،
تو چونکہ اس کی صفاتیں قدیم حادث ہو نہیں سکتی، ورنہ باری تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا. اب صفات بھی قدیم ہے اور ذات بھی قدیم ہے، تو اگر کہتے ہیں کہ اس کی ذات سے زائد مان لیں تو تعدد قدما لازم آئے گا، قدیم زیادہ ہو جائیں گے، ان میں تعدد لازم آئے گا، اور یہ توحید کے منافی ہے، اور یہ توحید کے منافی ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ شرک تب ثابت آتا ہے جب تعدد قدما بالذات مراد لیا جائے، تعدد قدما فی ذات مراد لیا جائے، قدما متعدد ذوات مراد ہوں. لیکن اگر تعدد قدما فی صفات مراد لیا جائے اور ذات ایک ہی ہو تو پھر تعدد قدما لازم نہیں آتا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ کا سبق مکمل ہوا.